بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی قدیم تہذیبوں میں بھی روزے کا تصور موجود تھا۔ سبھی آسمانی مذاہب میں روزہ ہے۔ روزہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ روزہ مسلمانوں پر فرض ہے اور دنیا میں مسلمانوں کی بڑی تعداد رمضان کے روزے رکھتی ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے اور غیر مسلموں کا بھی ایک طبقہ روزہ رکھتا ہے، حالانکہ ان کے ہاں روزے کے معاملات کچھ الگ ہیں اور وہ اپنے طریقے سے روزہ رکھتے ہیں۔ ان کے روزے کے ایام ہیں مختلف ہیں۔ اس طرح دنیا کی قدیم تہذیبوں میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، جیسے باب علی، تہذیب مصری، تہذیب یونانی اور قدیم ہندوستانی تہذیب۔ اللہ نے قرآن کریم جہاں روزے کی فرضیت بیان کی ہے، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ پرانی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ قرآن پاک کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں جو تم سے قبل ہوئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ مولانا عبد الماجد آبادی اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں: روزہ کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے تقریباً ہر مذہب، ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں روزے کو سب اقوام کے مطابق بتایا گیا ہے، حالانکہ اس میں یہ تحریر بھی ہے کہ روزے کے اصول اور طریقے کو آب و ہوا، قومیت، تہذیب اور گرد و پیش کے حالات کے اختلاف سے مختلف ہیں، لیکن اس کا بنیادی تصور ہر جگہ ضرور ملتا ہے۔ روزہ اسلام میں اہم ترین عبادت ہے اور اپنے خالق و مالک کی رضامندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزے کے بے شمار فوائد ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم اور روح دونوں سے ہے، بشرط کہ روزہ صحیح سیرت کے ساتھ رکھا جائے۔ اہل اسلام کے لیے روزے کی فرضیت کا حکم اگرچہ ہجرت نبوی کے بعد ہوا، مگر اس سے پہلے بھی دنیا کے دوسرے مذاہب میں روزے کا تصور پایا جاتا تھا۔ روزے کا تخیل ہندو مذہب، یہودیت اور عیسائیت میں پہلے سے ہے، یہاں تک برحیت رمضان سے پہلے اسلام میں بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو مسلمانوں کو بھی یہ کہتے ہوئے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ ہم یہودیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا ضروری تھا اور آج بھی اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ اس کا روزہ بہت طویل ہوتا ہے۔ یہ سورج ڈوبنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور لگ بھگ 25 گھنٹے اگلے روز کی رات شروع ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ اس روزے کے دوران یہودی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جنسی تعلق سے بھی بچتے ہیں، وہ اسے بھی چمڑے کی جوتے اور آرام آرائش کے ساتھ سامان سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ روزے میں یہودی اپنا بیشتر وقت سنگات میں گزارتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرتے ہیں، نیز تورات کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں روزہ اسلام کے اندر دوسرے آسمانی مذاہب کی تائید پائی جاتی ہے اور انبیاء کرام کی تعلیمات کی طرف لوٹ کے تحقیق موجود ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن کریم میں جب روزے کا حکم دیا گیا تو یہ بھی یاد دلایا گیا کہ مسلمان پہلی امت نہیں ہے جن پر روزے فرض کیے گئے تھے، بلکہ یہ بھی پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ تورات کے بعد روایت سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پر 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفار کا روزہ رکھنا ضروری تھا۔ یہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے سخت بات کی گئی تھی، جو کوئی اس روزے کو نہ رکھے گا اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا۔ تورات کی روایت بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہاڑ پر تورات لینے کے لیے گئے اور 40 دن مقیم رہے تو روزے کی حالت میں رہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں مصری روایت سے ملتا ہے انہوں نے 3 ہفتے کے روزے رکھے تھے۔ بنی اسرائیل کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام عری پہاڑ کو گئے تو انہوں نے 40 دن روزے رکھے۔ انہی روایت کے سبب آج بھی دیانتدار یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا اور یہ عاشوراء کا روزہ تھا، مگر بنی اسرائیل کے بیچ انبیاء کی آمد ہوتی رہی، انہوں نے کئی روزے خود بھی رکھے اور عوام کو بھی ان کی ترغیب دی۔ یوم عاشوراء کے روزے کو کفار کا روزہ کہا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی روزے ان کے ہاں دیگر انبیاء کی ترغیب سے رکھے جانے لگے جن کی اذیت سنت کی تھی۔ مثلا زکریا علیہ السلام نے 4 مہینے کا روزہ رکھا اور 5ویں کا روزہ رکھا، 7ویں کا روزہ رکھا، 10ویں کا روزہ رکھا، اس کی ترغیب دی۔ اس کی فضیلت بتاتے ہوئے انہوں نے کہا یہودیوں کے گھرانے کے لیے خوشی کا موقع اور شادمانی کی عید ہوگا۔ کب کب یہودی روزہ رکھتے ہیں؟ اسلام و مذہب موسوی میں بہت زیادہ مماثلت ہے۔ تورات میں کئی مقامات پر روزے کو حکم دیا گیا، مگر یہ نفلی روزے اس لیے ان کی زیادہ پابندی نہیں کی
جاتی، البتہ یہودیوں کی اہم مصیبت اور آفات آسمانی کے وقت روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ رکھتے بھی ہیں جب بارش نہیں ہوتی اور کال سالی پڑتی ہے، بھی یہودیوں کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہودیوں میں اپنے بزرگوں کی یوم وفات پر روزہ رکھنے کا رواج بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے یوم انتقال پر بھی یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے بزرگوں کی یوم وفات پر بھی روزہ رکھے جاتے ہیں۔ یہودیوں میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ مختلف ایام میں روزے رکھتے ہیں۔ نیز تزکیہ نفس اور خیالات یکسوئی کے لیے بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ شریعت عیسوی میں روزے یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ انجیل کی روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے حواریوں کو بھی ہدایت فرمائی۔ بابیل میں بھی اس بات کی تاکید ملتی ہے کہ روزہ خوشی دلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اداس نہ بنایا جائے، اور نہ ہی بھوک پیاس سے پریشان ہو کر چہرہ بگاڑا جائے۔ شریعت عیسوی کے ماننے والوں نے بھی بعد کے دور میں روزے کو خاص اہمیت دی اور نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھے۔ وہ عبادت گزار رہا جو اپنے خانقاہوں میں بیٹھے رہتے تھے اور دنیا کا نقاش ہو جاتے تھے، وہ کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے عیسائیت کے بعض گروہوں میں روزہ مقصد حیات تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہونے کے بجائے خود مقصد حیات بنا دیا گیا تھا۔ راہبوں اور تاروں کو دنیا کے افراد کی پرورش کی اقتدار پر لانے کے لیے بیشتر راہبانوں کی کتابوں میں راہبوں کو ضرورت سے زیادہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہندوؤں میں روزے کا تصور ہندوستان کے ایک قدیم ملک ہے اور جہاں پرانے رسم و رواج جاری ہیں۔ اہل علم کا ماننا ہے کہ جہاں بھی انبیاء کی آمد ہوئی اور جہاں بھی آسمانی مذاہب سکینہ اتارے ہوں گے، مگر حقائق وقت کی گردیدیوں میں دیے ہوئے ہیں۔ کسی نہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس خطے میں کون سے انبیاء آئے، کون سے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ ہندوستان میں پرانے زمانے میں روزے کا تصور پایا جاتا ہے، جس سے حرف عام میں گرد یا افروزہ کو کہا جاتا ہے۔ گرد کے کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کے احکام کہاں سے آئے، اس بارے میں ٹھیک سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مذہبی اور سماجی روایت چلی آ رہی ہے ان کی پابندی میں جہاں روزہ رکھا جاتا ہے، ہندوؤں کا پرانے مہینے کے 11-12 تاریخوں کو جو بھی اور رہنے کی روایت پرانے زمانے جاری آ رہی ہے۔ حالانکہ دونوں ہندو بعض روزے ایسے بھی ہیں جن میں ان خوشیوں کا استعمال نہیں کر سکتے، جہاں خواتین اپنے شوہر کی لمبی عمر کے لیے روزہ رکھتی ہیں۔ حالانکہ چین میں روزے يعني شلون واحد يعني يدري انه امامه موجود، يدري امامه موجود وما يشوفه؟